بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سید اعجاز بخاری ہے اور میں لائف کوچ ریلیشن شپ کوچ ہوں۔ برس سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جی جی کے مرنا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیوں ہم مر مر کے مر جاتے ہیں۔ یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو ہم ہر لمحے سے خراج لینا شروع کریں۔ دیکھیں صاحب، رب کائنات نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ تو جب ہم آئے رب کی مرضی سے ہیں تو رب کی مرضی کا خیال آپ کیسے رکھ سکتے ہیں صاحب؟ خوبصورت زندگی گزار کے کہ رب کائنات آپ نے فیصلہ فرمایا ہے اور دیکھیں ہم اس کا کیسے خیال رکھ رہے ہیں۔ اور خیال کیسے رکھنا ہے؟ اپنے اختیار کے بہتر استعمال کی صورت میں، کیونکہ اسی رب نے جس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس نے آپ کو اختیار کی طاقت دے رکھی ہے کہ آپ کوئی بات کسی اور پہ نہیں ڈال سکتے۔ اچھا کرو گے اچھا ملے گا، برا کرو گے برا ملے گا، یعنی آپ جو کرو گے۔ اور میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ صاحب جینا چاہیے، اور جینا کیا ہے؟ لطف لینا چھوٹی سی چھوٹی خوبصورتی سے۔ دیکھیے، جو سمجھتا ہے اس کے لیے تو سانس کا آنا اور سانس کا جانا دونوں کتنی بڑی رحمتیں ہیں۔ جو چھوٹی سی چیز کو سمجھتا ہے کہ اس آنکھ کے ذریعے وہ دیکھیں، یہ جو میں نے اینک لگا رکھی ہے، اینک لگانے سے پہلے تو کبھی اینک جب نہیں لگی ہوئی تھی تب میں نے اس نعمت کا اس طرح سے خیال نہیں رکھا، تو آج لگی ہے نا صاحب۔ اور میں اسے اس طرح سے انٹرٹین بھی اسے نہیں کرتا تھا کہ رب کائنات نے اتنی بڑی رحمت سے نواز رکھا ہے۔ آج جب اس کو اتارتا ہوں اور دور کی چیزیں ٹھیک نہیں دکھائی دیتی ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ مجھے اس کی قدر و قیمت کا اس وقت احساس ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ میں آج بھی نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ کبھی نماز پڑھنے جب جائیں تو کسی بزرگ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اور اس بزرگ کو دیکھیں کہ اسے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے جب پریشانی ہو رہی ہوتی ہے اور پھر وہ آخر میں نیچے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور آپ تو بڑی آسانی سے اپنی جسم کو حرکت دے پا رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے شاید فرمایا تھا، فارسی کا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیمبری، وہ پر آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ یعنی جوانی میں جو آپ رب کے ساتھ جڑتے ہیں اور پھر بڑھاپے میں جا کر جڑے رہتے ہیں تو اس کا تو حسنی، اور یعنی تعلق جتنا پرانا ہوگا آپ کی طرف سے اتنا اس کی مضبوطی ہوگی۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ جی رہے ہوتے ہیں، اور جو جی رہے ہوتے ہیں نا ان کی سب سے بڑی نشانی آپ کو بتاؤں، وہ جینے دے رہے ہوتے ہیں۔ جو جینے دے رہا ہوگا وہ جی رہا ہوگا، اور جو اپنی زندگی عذاب بنا کے رکھے گا وہ کسی کی زندگی میں سکون لائے گا۔ اور میں نے اس کے اوپر لکھا تھا کہ جتنے آزاد ہیں سب قید ہیں خیالوں میں۔ یہ جتنے بھی آپ کو آزاد نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں اپنی خیال کی قید میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اگر یہ آزاد ہوں تو یہ آپ کو آزاد کریں۔ آزاد کہتے اسے جو دوسروں کی آزادی کو یقینی بناتا ہے، اور خوش بھی وہی ہوتا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی آپ بچوں سے بڑا اچھا سیکھ سکتے ہیں جینا ہوتا کیا ہے۔ ایک بچے نے ہلکی سی کوئی چیز ایسے کاٹ کے آپ کے سامنے لائے گا اور اچھلتا کودتا ہوا آئے گا کہ جیسے اس نے کمال شاہکار تخلیق کر لیا۔ کیوں نہیں سیکھتے ہم سے؟ وہ ایک چھوٹے سے خانے کے اندر رنگ بھر کے اتنا ایکسائٹڈ ہوتا ہے اور ہم سڑے ہوئے اس کے اس ایکسائٹمنٹ کا جواب تک صحیح نہیں دے پاتے کہ چلو مسکرا کے اسے دیکھ ہی لیں۔ تو جینا کہاں سے شروع ہوگا؟ جینا یہیں سے شروع ہوگا۔ آپ کے ارد گرد جو بچوں کا وجود ہے، جو بزرگوں کا وجود ہے، آپ کے ارد گرد جتنی بھی خوبصورتیاں ہیں وہ آپ کے لیے ہیں صاحب۔ رب کائنات نے ان کا انتظام کر رکھا ہے، آپ نے بس اس انتظام کا احترام کرنا ہے، پھر اس کے نتائج آپ کے سامنے نکل کر آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ہم پتہ نہیں کیوں اپنی بے توجہی کی بھینٹ چیزوں کو چڑھا دیتے ہیں۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ دھیان کی زمینوں میں، دھیان، توجہ، دھیان کی زمینوں میں راستے جدا ہوں تو دور جا نکلنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ آپ لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ بس آپ کی توجہ ہے جس نے سب کچھ کر دینا ہے۔ اور میں نے اس کے اوپر بھی لکھا تھا کہ توجہ سے توانائی پھوٹتی ہے۔ آپ ذرا توجہ تو کر کے دیکھیں کسی چیز کی طرف، پھر آپ دیکھیں کیسے توانا وہ آپ کے سامنے آتی ہے۔ اور اگر بے توجہ کی بھیڑ پہ اپنے آپ کو بھی چڑھا دیں تو آپ دیکھنے لائق نہیں لکھتا۔ کئی دفعہ یہ دیکھنے کو ملا۔ میرے قبلہ والد صاحب ایک بات ہمیشہ مجھے فرمایا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ جس دلہن کو آپ دیکھو کہ 6 مہینے بعد، 8 سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد بھی وہ اسی طرح توانا اور خوبصورت لگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے توجہ اس کی مل رہی ہے جس کی وہ ہے، اور اسے توجہ اپنی مل رہی ہے۔ تو جب میں اپنی طرف متوجہ ہوں گا میرا رب میرے ساتھ اور طرح سے جڑا ہوگا، پھر میں جی رہا ہوں گا اور جینے بھی دے رہا ہوں گا۔ اور اگر میں ہر وقت یہی دیکھتا رہوں گا کہ اس کے ہاں یہ نہیں اور اس کے ہاں وہ نہیں اور میرے ہاں یہ نہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو ہے وہ پچھلے شیلف پہ چلا جائے گا، اور جو نہیں ہے وہ بار بار نظر آتا رہے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ آپ کے ہمارے سامنے نکلا ہوا ہے کہ ہمیں بنیادی طور پر تو جی جی کے مرنا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ہم مر مر کے مر جائیں گے۔ خدا آپ کو ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بدرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔